عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنین۔ محترم حضرات و حاضرین، آج وہ مبارک دن ہے جس دن کروڑوں فرزندان توحید سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے کثیر تعداد میں جانور اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ شعوری و غیر شعوری طور پر قربانی تو ہم سبھی لوگ کرتے ہیں، مگر شاید ہم میں سے بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ قربانی کا کیا فلسفہ ہے، قربانی ہمیں کیا سکھانا چاہتی ہے، قربانی ہمیں کیسی تربیت دینا چاہتی ہے۔ آئیے آج کے اس مختصر سے درس میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ قربانی ہمیں اخلاص کا سبق دیتی ہے، قربانی ہمیں اپنے دل کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرنے کا سبق دیتی ہے، قربانی ہمیں اخلاص کا سب سے بڑا سبق دیتی ہے۔ تمام اعمال صالحہ خالص اللہ رب العالمین ہی کے لیے بجا لایا جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قربانی مجھے اور آپ کو تقوی کا درس دیتی ہے، ہمیں قربانی تقوی کا درس دیتی ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا درس دیتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنین۔ اللہ رب العالمین کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی ان کے جانوروں کا خون پہنچتا ہے، اگر کچھ پہنچتا ہے وہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح اس نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اس پر اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو۔ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ قربانی مجھے اور آپ کو توحید کا سبق دیتی ہے، توحید کا درس دیتی ہے۔ مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ سینکڑوں معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شرک سے باز رہنے کی تلقین کی، شرک سے دور رہنے کی تلقین کی۔ نماز، قربانی، زندگی، موت کو اپنے لیے قرار دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قربانی ہمیں توحید کا پیغام دیتی ہے کہ معبود و مسجود صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ قربانی شکر الہی کا درس دیتی ہے۔ جانور اللہ رب العالمین کی انتہائی طاقتور مخلوق ہے، مگر اللہ رب العالمین نے اسے انسان کے تابع کر دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں اس بات کو ذکر کیا، تو باری تعالیٰ کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے، سو ان پر اللہ کا نام لو۔ اس حال میں گھٹنا باندھے کھڑے ہو، پھر جب ان کے پہلو گر پڑے
تو تم ان سے کچھ کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو کھلاؤ، مانگنے والوں کو بھی اسی طرح ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قربانی ہمیں درس دیتی ہے اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کا۔ قربانی یہ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا سبق دیتی ہے۔ قربانی ہمیں سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا پیغام دیتی ہے، کیونکہ قربانی در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے ایک اچھا نمونہ ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدہ، یہی انبیاء وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ نے انہیں ہدایت دی، سو تو ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ قربانی اتباع سنت کا پیغام دیتی ہے، قربانی اتباع سنت کا پیغام دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سبق دیتی ہے کہ خلاف سنت کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے، اور خلاف سنت کیا ہوا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، جیسا کہ جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن قربانی کی، کیا دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اپنی قربانیاں نماز عید سے پہلے ذبح کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ نماز سے پہلے ذبح کر چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے تو وہ اس کی جگہ اور ایک جانور لائے پھر سے قربانی کرے، اور جس نے قربانی نہیں کی تو وہ اللہ رب العالمین کا نام لے کر اپنے جانور کو قربان کرے۔ قربانی سب سے عمدہ مال خرچ کرنے کا سبق دیتی ہے۔ قربانی ہمیں اپنے سب سے محبوب مال کو اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کے جانور کے لیے جوان ہونا، تندرست ہونا، بے عیب ہونے کی شروط لگائی گئی ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کی راہ میں محبوب ترین مال خرچ کرنے کی عادت پیدا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تم پوری نیکی ہرگز نہیں حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ تم سب سے محبوب چیز اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہ کر دو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ رب العالمین اسے خوب جاننے والا ہے۔ قربانی اللہ رب العالمین کی راہ میں جان، مال، اولاد تک کی قربانیوں کے لیے تیار کرتی ہے۔ اسی لیے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ پھر جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گئے تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ بیٹے نے کیا کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اللہ رب العالمین نے جس کام کو کرنے کا آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی مجھے اور آپ کو صرف جانور قربانی کرنے کا درس نہیں دیتی ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں ضرورت پڑنے پر جان کی قربانی دینے کا بھی درس دیتی ہے، مال کی قربانی دینے کا بھی درس دیتی ہے، حتیٰ کہ اولاد کی بھی قربانی دینے کی ضرورت پیش آ جائے اس کی بھی قربانی دینے کے درس اور سبق ہمیں قربانی دیتی ہے۔ اسی طرح قربانی غریبوں، مسکینوں، عام مسلمانوں کو کھانا کھلانے، مظلوم دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کا درس دیتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، سو ان میں سے کچھ کھاؤ
اور تنگ دست محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ دوسرے مقام پہ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ تم اس میں سے کچھ کھاؤ، قناعت کرنے والوں کو اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَكُلُوا وَأَدْخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، پس کھاؤ، ذخیرہ کرو، صدقہ کرو۔ اس آیت مبارکہ سے اور ان احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہے صرف جانور قربان کرنے کا نہیں، بلکہ غریبوں کی مدد کرنے کا، مسکینوں کی مدد کرنے کا، عام مسلمانوں کو کھانا کھلانے کا، مظلوم کی داد رسی کا اور دکھی انسانیت کا ہمدرد بننے کا مجھے اور آپ کو سبق دیتی ہے۔ اسی طرح شاید قربانی ہمیں یہ درس بھی دینا چاہتی ہے کہ جوانی کی عبادت اور قربانی اللہ رب العالمین کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی خود اور اپنی اولاد کو جوانی میں اللہ کے لیے وقف رکھا جائے، بڑھاپے میں جا کر تو شاید سبھی نیک ہو جاتے ہیں۔ اصل عبادت جوانی کی عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین بھی جوانی کی قربانی کو زیادہ پسند فرماتے ہیں، جیسا کہ قربانی والے جانور کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، قربانی میں 4 قسم کے جانور جائز نہیں ہیں۔ العوراء بین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو جائے، والمریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو جائے، والعرجاء بین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو جائے، والکثیر التی لا تنقی، اور ایسا کمزور دبلا پتلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تندرست، جوان، صحت مند اور بے عیب جانور کی قربانی دیں۔ اسی طرح قربانی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت خوب مشقت اور اذیت دی جائے، بلکہ قربانی تو ان جانوروں کے ساتھ شفقت، نرمی برتنے کا درس دیتی ہے۔ چنانچہ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، کہ تم جانور کو ذبح کرو، اچھی طرح سے ذبح کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ذبح کرنے والا اپنی چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لے اور جانور کو آرام پہنچائے۔ اسی طرح قربانی کرتے وقت یہ خیال بھی رہنا چاہیے کہ آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے جانوروں کی قربانی مانگی ہے تو ہم نے دے دی، اگر ہم سے ہماری جانوں کی قربانی مانگی تو وہ بھی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ جانور کی قربانی در حقیقت خود اپنی ذات کی قربانی دینے کی ٹریننگ ہے۔ قربانی چند عارضی پابندیوں سے گزار کر مستقل حرام اور ممنوع کاموں سے اجتناب کرنے کی مشق کراتی ہے۔ عارضی پابندیوں میں شاید بطور خاص پینٹ پائجامہ ٹخنے سے نیچے نہ لٹکانا ہے۔ بہت عجیب بات ہے کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام میں تو ہم گناہوں سے باز آ جاتے ہیں، حرام کاموں سے باز آتے ہیں، لیکن جیسے ہی قربانی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، 10 ایام ختم ہو جاتے ہیں، پھر سے وہی حرام کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ان 10 ایام میں تو ہم رب کی بات مان لیتے ہیں، باقی سارا سال رب کو چھوڑ کر نہ جانے کس کس کی بات مانتے ہیں۔ قربانی کا جانور لیتے وقت ہم کوشش کرتے ہیں کہ جانور تمام قسم کے عیوب سے پاک ہو، لیکن تعجب ہے کہ جانور تو بے عیب لیتے ہیں مگر خود بے عیب ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ شاید قربانی کا جانور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جس طرح میں بے عیب ہوں اسی طرح اپنے آپ کو بھی بے عیب بناؤ۔ قربانی کے جانور پر چھری تو سبھی چلاتے ہیں، مگر کمال یہ ہے کہ جانور پر چھری چلاتے چلاتے اپنی خواہشات نفس پر بھی چھری چلائی جائے۔ شاید قربانی کا جانور جاتا جاتا ہمیں یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ میرے گلے پر چھری چلا دی، بہتر ہوتا کہ اپنے خواہشات نفس پر چھری چلائی جائے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین مجھے اور آپ کو جتنی باتیں میں نے ذکر کی ہے اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔